العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال حذیفہ رضی اللہ عنہ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال ما صليت وقال لو مت غير على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگوں بھائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی. بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، جناب حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماندے نے، آپ فرماندے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک شخص نو نماز پڑھدیاں ویکھیا اور وہ شخص اس طرح نماز پڑھ رہا سی. فرماندن کہ لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، کہ نماز دے اندر رکوع اور سجدہ صحیح طریقے نال ادا نہیں سی کر رہا. تو جناب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نو فرمایا ما صلیتا، تو نماز صحیح طریقے نال نہیں پڑھی. اور نال آپ نے یہ بھی فرمایا لو متا علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تینوں اس حالت وچ یعنی جس طرح تو صحیح طریقے نال نماز نہیں سی ادا کر رہا، رکوع تے سجدہ صحیح طریقے نال ادا نہیں سی کر رہا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینا اگر تینوں اس حالت وچ موت آ جاندی تو طریقہ محمدی دے خلاف تینوں موت آندی. آپ نے گویا کہ اس نے تنبیہ فرمائی اور اس بات تے سختی فرمائی کہ نماز دے اندر رکوع اور سجدہ صحیح طریقے نال ادا کرنا چاہیے. رکوع اور سجود کے متعلق میں کئی مرتبہ کئی احادیث مبارکہ آپ حضرات دے گوش گزار پہلے کر چکے ہیں. اس طرح وہ پیچھے حدیث پاک میں عرض کیتی سی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکوع صحیح طریقے نال ادا کریا کرو، جس طرح میں اگے ویکھدا اسی طرح تانوں پیچھے بھی ویکھدا. یہ حدیث پاک میں تانوں پہلے ایک مرتبہ عرض کر چکے ہیں. اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دا رکوع اور سجدہ کامل نہیں اس کی نماز کامل نہیں. اور اسی طرح وہ حدیث پاک بھی عرض کر چکا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تو بدترین چور وہ بندہ ہے جڑا نماز چوری کرتا ہے، یعنی نماز صحیح طریقے دے نال ادا نہیں کرتا. تو نماز چوری کرنے والا سب تو بدترین چور ہے. چور دو طرح دے ہوندے نے، ایک مال دا چور ہوندا ہے، ایک اعمال دا چور ہوندا ہے. مال دا چور جڑا ہوندا ہے وہ تے صرف مال لے کے جاندا ہے، لیکن جڑا اعمال دا چور ہے وہ اس تو بھی پیڑا ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور ہوے جڑا نماز دی چوری کردا ہے. عرض کیتی یا رسول اللہ وہ کس طرح نماز دی چوری کس طرح ہوندی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع اور سجود صحیح طریقے نال ادا نہ کرے اے نماز دی چوری ہے. کئی دوست اس طرح کر دیں نا کہ جلدی جلدی رکوع کیتا تے پھر رکوع تو جدو اٹھتے ہیں تے پھر قوما صحیح طریقے نال قوما اس کو کہندے نے جدو رکوع چ اسی اٹھتے ہیں تے کہنے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، تو اس وقت سیدھا کھڑا ہونا اور کمر سیدھی کرنا ایک ہی ہے، واجب ہے. تو ایسی حالت نو جدو اسی ربنا لک الحمد کہنے ایسی حالت نو کہندے نے قوما. اے نماز دے ارکان وچ ایک بھی رکن ہے. تو قوما ادا کرنا اے واجب ہے، یعنی سیدھا کھڑا ہونا کمر سیدھی کرنا اے واجب ہے. اگر صحیح طریقے نال کمر سیدھی نہ کیتی تو گویا کہ واجب رہ گیا. اور اگر واجب رہ جائے تو میں کئی مرتبہ عرض کیتا ہے کہ اگر واجب رہ جائے تو فقہ دا مسئلہ ہے کہ سجدہ صاحب کرنا ضروری ہو جاتا ہے.
اگر سجدہ صاحب کرے گا تو نماز ہوئے گی، اگر سجدہ صاحب بھی نہیں کیتا نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنی ضروری ہوئے گی۔ اسی طرح دو سجدیاں دے درمیان ایک سجدہ کر کے جدو سیدھا پھر بیٹھی دا ہے، اس نو بول دینے جلسہ، تو اس حالت دے اندر بھی سیدھا بیٹھنا مکمل بیٹھ جائے اے واجب ہے، اس نو جلسہ بول دینا، تو اے واجب ہے۔ اگر صحیح طریقے نال بیٹھیا نہیں، مثلا ایک سجدے تو اٹھیا تے صحیح طریقے نال جے بیٹھیا نہیں بلکہ فوراً پھر دوسرے سجدے چلا گیا سیدھا بیٹھے بغیر، تو گویا کہ اس دا اے واجب رہ گیا، تو واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب کرنا ضروری ہوندہ ہے۔ سجدہ صاحب کر لیا تو نماز ہو گئی، اگر سجدہ صاحب بھی نہیں کیتا تو پھر نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھنی ضروری ہوندی ہے۔ تو اس واسطے یہ جڑی حالت ہے رکوع اور سجود تے نماز تے جتنے بھی مسائل نے انہاں وچوں سب تو زیادہ جو تاکید اور تنبیہ کیتی گئی ہے رکوع اور سجدے دی کیتی گئی، کیونکہ اکثر اسی رکوع سجدہ ہی صحیح طریقے نال ادا نہیں کرتے کہ رکوع جدو اٹھیا نا کمر سدھی نہیں کیتی، بس سمجھ اللہ اکبر اتنی تیزی نال اسی پڑھ جانے ہیں۔ کئی دوست تسی ویکھیا ہوئے گا نماز پڑھتے ہیں بھائی 3 رکعتاں ماشاءاللہ 2 منٹاں چ پڑھ لیندے نے، حالانکہ 2 رکعتاں دے کم از کم 3 منٹ لگتے ہیں، لیکن وہ 3 رکعتاں 2 منٹاں کس طرح پڑھ لیندے نے۔ اسی الحمدللہ حفظ بھی کیتا ہے قرآن پاک، اور نماز دی ادائیگی دی روانگی بھی ناظرے پڑھنا والے نالوں تو زیادہ ہی ہوئے گی نا پھر بھی، لیکن ساڈے کول اتنی جلدی نہیں ادا کیتی جاتی، ناظرے خاں اتنی جلدی ادا کر لیندے نے۔ تو گویا کہ صحیح طریقے نال تسبیحات نہیں پڑھتے، صحیح طریقے دے نال رکوع سجود اور جو ارکان نے انہوں ادا نہیں کرتے، فوراً رکوع چ اٹھیا فوراً سجدے چلا گیا، ایک سجدے چ اٹھیا فوراً دوسرے سجدے چلا گیا، وہ جنہوں پنجابی چ بولتے ہیں سجدے تے ٹھا سجدہ، ہاں جی، تو وہ ٹکرا مارنیاں نے، گویا کہ صحیح طریقے نال نماز تا نہ ہوئی، نماز تے صحیح طریقے نال ادا کرنی چاہیے۔ میں تمہیں اس تے ایک مرتبہ حدیث پاک بھی ایک عرض کی سی، بخاری شریف دی ایک حدیث پاک بڑی تفصیل نال، کہ ایک شخص نے نماز پڑھی، آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سلام عرض کیتا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ تو نماز ادا نہیں کیتی۔ انہیں پھر نماز اسی طرح تیزی نال پڑھی، پھر آیا سلام عرض کیتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی۔ حتیٰ کہ پھر تیسری مرتبہ معاملہ ہویا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چو عرض کر دے یا رسول اللہ پھر اس تو بہتر میں نماز نہیں پڑھ سکدا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف 4 مقامات تے آئی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس نے نماز پڑھ کے سکھائی کہ قیام اس طرح کر کے تیرا دل مطمئن ہو جائے، پھر رکوع اس طرح کر کے تیرا دل مطمئن ہو جائے، پھر قومہ اس طرح کر دل مطمئن ہو جائے، پھر سجدہ اس طرح کر دل مطمئن، سارا طریقہ نماز دا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے پھر دکھایا، اور پھر آخر تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھو جی میں مینوں نماز پڑھ دیاں ویکھ دے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث پاک تو بخوبی ثابت ہویا کہ نماز دے اندر جو اطمینان ہے یہ ہونا چاہیے، لازمی ہونا چاہیے، اطمینان نال سکون دے نال اور صحیح طریقے دے نال بندہ ارکان نماز نو ادا کرے، پھر نماز دے اندر لطف ہی ہے اور نماز دے اندر اجر و ثواب بھی ہے، اور تیزی نال ادا کی گئی نہ تے لطف ہے نہ ہی اس دے اندر اجر و ثواب ہے، بلکہ اس دے متعلق تے وعید آئی ہے ایسی نماز دے متعلق جڑی صحیح طریقے نال ادا نہ کیتی جائے۔ تو جناب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاں کر کے اس نے تنبیہ فرمایا کہ تو رکوع و سجود صحیح نہیں ادا کیتا، لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تینوں اس حال وچ موت واقع ہو جائے تو مر جائیں تو طریقہ محمدی دے خلاف اور فطرت محمدی سنت محمدی دے خلاف تینوں موت آئے گی۔ دیکھو حالانکہ نماز وچ ہے، تو اس حالت وچ موت آ جائے تو حضرت حذیفہ صحابی رضی اللہ عنہ آپ فرما رہے ہیں تیری موت طریقہ محمدی دے خلاف ہوئے گی۔ تھوڑا جا اس بات تے اسی اندازہ کر لئیے کہ صحابہ کرام دا اے حال سی، اگر نماز صحیح طریقے نال ادا نہیں کیتی تو فرما دینا اگر ایسی حالت موت آئی تیری صحیح طریقے دے موت نہیں آئی تو جی اگر تاش کھیڑ دے موت آ گئی تے پھر اس واسطے بزرگان دین نے فرمایا کہ کسی بھی وقت دے اندر اللہ تعالیٰ دے ذکر تو اللہ تعالیٰ دی یاد تو غافل نہ ہو، کی پتہ کس ٹائم موت آ جائے۔ اگر اچھے طریقے نال موت آئے گی پھر حشر بھی اچھا ہوئے گا، برے طریقے نال موت آئے گی تو پھر حشر بھی برا ہوئے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے بندہ کسی بھی وقت دے اندر اللہ تعالیٰ دی نافرمانی چ نہ ہوئے، تو تاش کرتے ہیں موت آ جائے، ڈکیٹی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ان حالتوں میں اگر موت آ گئی تو پھر اس بندے دا کی حشر ہوئے گا، کیسی ہوتی آخرت ہوئے گی۔ تو انہاں چیزوں کا خاص خیال دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ موت اچھی عطا فرمائے۔ آمین۔ حدیث پاک ہے
مسلم شریف دے اندر بھی حدیث پاک ہے جی مرض کرن لگا ہوں. مسلم شریف دے اندر بھی ہے, ابن ماجہ شریف دے اندر بھی ہے, اور مسند امام احمد بن حنبل دے اندر بھی حدیث پاک ہے. اسی طرح یہ حدیث پاک کنز الامال شریف دے اندر بھی ہے, اور دیگر کئی کتب دے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اس نو روایت کرنے والے جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے, اور اس حدیث پاک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت فرمایا. سبحان اللہ. دونوں صحابی آپ فرما دیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے نو جس وقت ہر بندے نو جس حالت وچ موت آئے گی قیامت والے دن اس حالت وچ اٹھایا جائے گا. اگر گناہ دی حالت وچ موت آئی تو اس حالت وچ اٹھے گا. جہاد دی حالت وچ موت آئے گی, ٹھیک ہے, نیکی دی حالت وچ, ہجرت دی حالت وچ موت, حج اور عمرہ کردیا موت آئی تو بندہ ہی کرتا اٹھے گا. سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ حج دے ارادے نال جا رہا ہے, عمرہ شریف دے ارادے نال جا رہا ہے, موت آ گئی ہے, قیامت والے دن جدو اٹھے گا تو دی زبان تے تلبیہ ہوئے گا. سبحان اللہ. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک, اے تلبیہ ہے. تو اگر حج یا عمرے دے ارادے نال بندہ اس سفر دے اندر جا رہا ہے تو اگر اس حالت وچ موت آ گئی تو قیامت والے دن کی کردا اٹھے گا؟ بولو نا, وہ تلبیہ پڑھدا اٹھے گا. تو یہ تاش کھیڑ دیا سانو موت آ گئی تے پھر جدوں اٹھنا پتے ہاتھی ہونے نے, پھر میں کہاں گا نا یہ گل, پھر اسی حالت تو دعا کرو اچھی حالت وچ موت آ جائے. بزرگان دین نے سانو کیسی تربیت اور کیسی تعلیمات دیتی. سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما گئے نا, جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے پڑھایا ہو, تے سنیا سخن گیاں کھل اکھیاں اساں چت مولا ول لایا ہو. سنیا سخن گیاں کھل اکھیاں تے اساں چت مولا ول لایا ہو, تے کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو, مرن تو پہلے مر گئے باہو اساں تاں مطلب نو پایا ہو. سبحان اللہ. تو آپ دے فرما رہے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر, غفلت دے اندر کوئی لمحہ زندگی دا نہیں گزارنا چاہیے. باویں بندہ اپنے کام کاج مصروف ہوئے, زبان وچ اللہ تعالیٰ دا نام ہی ہوئے. سبحان اللہ. یہ بھی تے ذکر ہے, اللہ دا نام ہوئے, ذکر اللہ ہوئے, درود پاک. اپنا کام کری جا, تو ہاتھ نال جو کام کاج کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں, جو اپنا جس کسی دا جو بھی پیشہ ہے وہ کرے بے کے نال درود پاک زبان تے جاری ہے, ذکر اللہ جاری ہے, زبان تے نہ ہوئے دل وچ جاری ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کسی حالت وچ بندے نو موت آ جائے تو کتنی اچھی موت ہے اگر کسی دی موت درود پاک پڑھنے آ جائے. کتنی اچھی موت ہے اگر کسی دی ذکر کردے موت آ جائے. کتنی اچھی موت ہے اگر درود پاک جناب والا پڑھدے موت آ جائے, قرآن پاک دی تلاوت کردے موت آ جائے. کتنی اچھی موت ہے. آخری جملہ اس درس دا سماعت فرما. میں حدیث پاک نال بات عرض کی تھی کہ جس حالت وچ بندے نو موت آئے گی قیامت والے دن بندہ اسی حال وچ اٹھے گا. اس واسطے خودکشی تو منع کیتا گیا, خودکشی تو منع کیتا گیا, کیونکہ خود جنہیں اپنے آپ نو جان بجھ کے ماریا تے اپنا ختم کیتا. تو حدیث پاک کے چاندہ ہے قیامت والے دن جدو اٹھے گا تے جس ہتھیار نال اپنے آپ نو ماریا او دے ہاتھ وچ ہوئے گا, اور اسی طرح اپنے آپ نو مارتا ہے. جس حالت وچ موت آئے گی اسی حالت بندہ اٹھے گا. حدیث پاک یہ تسی پہلے سماعت فرما چکے ہو مسلم شریف اور ابن ماجہ شریف دے حوالے نال. تو آخری جملہ اس درس دا سماعت فرماؤ. میں عرض کر رہا سا, جیسی موت آئے گی ویسا حشر ہوئے گا بندے دا. دسو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو کیسی پیاری موت, کیسی شہادت نصیب ہوئی, آخری وقت کیسا پیارا. آپ سجدے دی حالت وچ سن, امام علی مقام کس حالت وچ سن, سجدے دی حالت وچ سن. تو سجدے دی حالت وچ آپ دی شہادت واقع ہوئی, اور حشر والے دن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سجدے وچوں ہی اٹھن گے. اسی تے انہاں دے منن والے ہیں, تو سانو چاہیے عمل بھی انج دے کریے اور نال دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ سانو بھی ایسی موت عطا فرمائے. آمین. ناصر شاہ چشتی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات تھی کی تھی, انہیں کیا مزہ جو اس دی نماز وچ ہے, نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے. مزہ جو اس دی نماز وچ ہے, نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے.
حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچ ہے نہ ناز وچ ہے، اور سلام پھیرن تو بعد سب دی، سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری، جدو سلام پھیر دینا پھر نماز پوری ہوندی ہے، سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری۔ حسین سجدے چو سر نہیں چایا، حسین اج بھی نماز وچ ہے، سبحان اللہ، حسین سجدے چو سر نہیں چایا، حسین اج بھی۔ ہاں اسی انہاں اہل بیت اور انہاں ہستیاں دے منن والیاں جنہاں دا آخری وقت بھی انج طرح آیا سی، دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو بھی سبنوں اچھی موت، اچھا خاتمہ اور ایمان تے خاتمہ عطا فرمائے، اور اسی طرح ساڈا حشر اچھا ہوئے تے اچھیاں دے نال حشر ہوئے، نیکاں دے نال، اللہ دے پیارے تے مقبول بندیاں دے نال حشر ہوئے۔ ایک بزرگ نے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، نور محمد مہاروی اے تاجدار گولڈا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جان دے نا سنے نا آپ دے پیرن خواجہ محمد دین سیالوی تے انہاں دے پیرن خواجہ شمس الدین سیالوی تے خواجہ شمس الدین دے پیر نے اگوں خواجہ سلیمان توسوی پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ، اگوں جڑے انہاں دے پیر ہیں انہاں دا نام ہے خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ، انہوں پورا شجرہ ہی سنا چڑیا۔ خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریداں میں تشریف فرما سن، انہاں نوں کوئی واعظ و نصیحت فرما رہے سن، ایک پھیری لان والے نہیں ہوندے، پھیری جو فروٹ وغیرہ یا سبزی وغیرہ بیچ دے نا، پھیری لان والے، ایک پھیری لان والا اتھوں گزریا، انہیں چھاپڑی چکی سی تے سنگ ترے بیچ رہا سی، تے انہیں بولی لائی تے انہیں کہا اچھے سنگ ترے، کیا کیا تھوڑا جا توجہ نال اس جملے نو سننا، اچھے سنگ ترے، اینا جملہ سنیا تے خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے، کشی تاری ہو گئی، وہ پھیری والا جناب اپنی سبزی یا فروٹ جو اسی ویچ رہا تے آپ نو تھوڑی دیر بعد افاقہ ہویا تو انہیں پھر کیا اچھے سنگ ترے، وہ پھر غشی دی حالت تاری ہو گئی، وہ جدوں چلا گیا نا پھیری حالت پھر آپ صحیح حالت افاقہ ہویا، مریداں پوچھے حضور کی گل ہے سانوں کو سمجھ نہیں آئی، آپ تے غشی کیوں تاری ہوئی؟ فرمایا پھیری والا کتھے گیا؟ انہوں نے کہا وہ تو ٹر گیا، فرمایا اس سے وجہ تو انہوں نے کہا وہ تے اپنا پھل ویچ رہا تے سانوں کو سمجھ نہیں آئی، آپ نے فرمایا تسی وہ دی گل تے توجہ نہیں کیتا، انہیں کہا اچھے سنگ ترے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آ گئی؟ اچھے سنگ یعنی جیدی سنگت اچھی ہوئے گی نا وہ تر جان گے، وہ پار ہو جان گے۔ فرمایا تسی تے اے ویکھیا کہ وہ پھل ویچ رہا تے میں او دے لفظاں تے غور کیتا، اسی ہونے ظاہر بین جڑے اللہ والے ہوندے نے وہ باطن بین ہوندے نے، وہ گل دی گہرائی اور حقیقت تک پہنچدے نے، اسی صرف اتوں اتوں ویکھ کے تے اگاں ٹردے رہنے، سانوں تاں نہیں گل دی سمجھ لگدی۔ انہیں کیا کیا اچھے سنگ ترے، ہاں دعا کرو اللہ تعالیٰ اے ہو جائے نال ساڈا بھی سنگ ہو جائے اور ساڈی بھی دنیا بھی سمر جائے اور ساڈی آخرت بھی سمر جائے، اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔